بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 241، سورہ آل عمران، آیت نمبر 8 تا 12۔ آیت نمبر 7 کے اندر نصارہ کے شبہ کا جواب تھا۔ اس میں دو قسم کے علماء ذکر ہے، ایک اہل ذیغ اور دوسرے راسخین فی العلم۔ تو چونکہ شبہات اور اعتراضات جب ہوتے ہیں تو انسان کے اندر شک شبہ پیدا ہوتا ہے اور انسان سیدھے راستے سے بھٹک سکتا ہے اور گمراہی آ سکتی ہے۔ تو تعلیم الدعا برائے تثبت، یعنی دعا کی تعلیم ہے تاکہ دین کے اوپر استقامت نصیب ہو۔ تو دو دعائیں ہیں اور اس کے بعد تخفیف کا ذکر ہے، ان الذین کفروا لن تغنی، وہاں آیت کے اندر تخفیف دنیاوی اور اخروی کا ذکر ہے۔ یہ گویا کہ سبق کا حاصل ہے، تعلیم الدعا برائے تثبت اور ذکر التخفیف۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تزغ، نہ ٹیڑھا کر، قلوبنا، ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی، یعنی ہمیں ہدایت دی محکمات کے ذریعے۔ آیات محکمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ ہمیں نصیب کی، قرآن سمجھایا اور توحید و سنت بالکل سمجھ آ گیا۔ اللہ اس کے بعد ہمارے دلوں کو گمراہ کی طرف نہ ٹیڑھا کر، یعنی ہمارے اندر شرک اور کفر، معصیت اور گناہ نہ ہے۔ وہب لنا، اور دے دے ہم کو اپنی طرف سے، من لدن کا، خاص اپنی طرف سے، رحمتاً، مضبوطی۔ ہبہ کا مطلب یہ ہے کہ کس اعطاء الشیء بلا عوض، کہ بغیر کسی عوض کے ہمیں دے دے، کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی عوض نہیں ہے، اے اللہ ہم محتاج ہے، تو آپ بغیر ہمارے سے عوض مانگے ہوئے ہمیں دے دیں۔ من لدن کا یہ قطع الوسائل کے لیے ہے کہ براہ راست اللہ سے مانگتا ہے، درمیان میں کوئی وسیلہ نہیں۔ رحمتاً معنی تثبت، معنی مضبوطی عطا کر ہدایت کے اوپر، تاکہ اسلامی دین کے اوپر ہمیشہ ڈٹے رہیں اور معترضین اور شبہات پیدا کرنے والوں کے شبہات سے ہمارے دلوں میں شک شبہ پیدا نہ ہو۔ انک انت الوہاب، یہ وسیلہ ہے دعا کا، جو اللہ کا اسم ہے کہ بے شک اللہ آپ دینے والے ہیں، آپ وہاب ذات ہیں، لاکھوں دیتے ہیں اور ہر چیز دینے والے ہیں۔ اے اللہ ہمیں یہ چیز عطا کر۔ ربنا، یہ دوسری دعا ہے، اے ہمارے پروردگار، انک جامع الناس، بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیومن معنی فی یومن، اس دن میں، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک شبہ نہیں، قیامت کا دن۔ تو اس آیت کے اندر بظاہر دعا معلوم نہیں ہو رہی، کیونکہ اس میں تو یہ بات خبر ہے، جملہ خبریہ ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن لوگوں کو جمع کر رہا ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر ضمناً طلب والا معنی پایا جاتا ہے، کیونکہ دعا کے اندر بعض ایسی دعائیں ذکر ہے جس میں بظاہر کچھ طلب نہیں آتا، لیکن انسان کے دل کے اندر جو بات ہے، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بیت کو اور ذرے کو جانتا ہے، خفیہ اور چھپی باتوں کو اللہ جانتا ہے۔ تو گویا کہ ضمناً اس میں طلب پائی جاتی ہے، اور وہ طلب یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا، تو اہل زیغ جو ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں، کفر اور شرک اور گمراہی والے، اللہ ان کو گمراہ اور ذلیل کرے گا، قیامت کے اندر رسوا کرے گا۔ تو معنی اس کے اندر یہ طلب پائی جاتی ہے کہ اللہ مجھے رسوائی سے بچانا اس قیامت کے دن میں۔ تو اس لیے فرمایا ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المعاد۔ یہاں پر دعا ختم ہو گئی ہے، اور دعا کے ختم کے بعد یہ جملہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ اخبار خبر ہے کہ اللہ جو وعدہ کرتا ہے، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ جو دعا آپ مانگتے ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ سے اللہ اس کو دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لا یخلف، خلاف نہیں کرتا، المیعاد، وعدہ سے جو مقرر ہے یا وقت مقرر سے۔ ان الذین کفروا سے یہاں تخفیف ذکر ہے، اور اس تخفیف کے بعد پھر اس کے نمونے ذکر ہے۔ تو اس کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ ربنا انک جامع الناس کے ساتھ کہ اللہ تو قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرے گا، تو دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک مومنین کی جماعت ہے اور ایک کافروں کی جماعت ہے۔
تو ان الذین کفروا سے اس کا کافروں کی جماعت کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد ان کے حالات کا ذکر ہے، اور اس کے بعد آخر میں آیت نمبر 15 کے اندر قل اونبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا، وہاں مومنین کا ذکر ہے۔ یہ قریب سے ربط۔ دوسرا ربط یہ ہے کہ ماقبل جو آیت تھی، آیت نمبر 7، اس کے اندر دو قسم کے لوگ تھے، ایک اہل زیغ ٹیڑھا پن والے، اور دوسرے راسخین فی العلم۔ تو اہل زیغ کی ابھی تفصیل کی جا رہی ہے، گویا کہ لفظ نشر مرتب ہے۔ فاما الذین فی قلوبہم زیغ، وہ پہلے تھے، تو ان کی ابھی پہلے تفصیل ہے کہ یہ زائغین جو کجروی کرنے والے ہیں اور اسلام میں ٹیڑھا پن اور کجروی تلاش کرتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا ان الذین کفروا، یہ کافر لوگ ہیں۔ ویسے آیت کے اندر ان الذین کفروا سے تو عام لوگ ہیں، عام بھی مراد ہے، کیونکہ اگرچہ نزول خاص ہو لیکن عموم مراد ہوتا ہے۔ لیکن یہاں سامنے جو موجود تھے جس وقت یہ صورت نازل ہو رہی تھی، تو وفد نصارہ تھا جو نجران سے آیا ہوا تھا، اور یہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان الذین کفروا یہ ان کی طرف اشارہ ہے، اگرچہ پھر اس میں عموم ہے۔ اور ان کے اندر دو چیز ان پر فخر تھے کہ وہ تھے بڑے مالدار، اس وقت کے بڑے رئیس اور مالدار لوگ تھے، تو ان کو مال کے اوپر بڑا ناز تھا کہ ہمارا مال ہے، ہم کس چیز سے ڈریں اور ہمیں کیا مال بچائے گا، اور ہمارے پاس زور ہے۔ تو اس میں ان کو اوپر رد ہے کہ یہ تمہارا مال اور تمہاری طاقت جو اولاد ہے، یہ تمہارے کام نہیں آئے گی، ہاں نبی پر ایمان لے آؤ اور توحید کو مان جاؤ۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کے اندر ایک بڑا آدمی تھا جو اس وفد کے اندر تھا، اور وہ بڑا رئیس تھا، تو اس نے یہ بات کہی کہ ہم ایمان، اس کو کسی نے کہا کہ نبی پر ایمان لے آؤ، یہ آخری نبی اور سچا نبی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرے روم کے ساتھ تعلقات ہے اور وہاں سے آمدنی آتی ہے، مجھے چندہ ملتا ہے، تو اگر اس پر میں ایمان لے آیا تو وہ چندہ اور وہ میری آمدنی جو ہے وہ بند ہو جائے گی۔ گویا کہ وہاں سے جو اس کو کچھ ملتا تھا، وہ ڈر تھا کہ وہ آمدنی اور وہ چیزیں ختم ہو جائے گی اگر اس نبی پر ایمان لے آئے۔ تو اس کے بارے میں یہ تخفیف ہے کہ یہ مال اور یہ چیزیں تیرے کام نہ آئے گی۔ اس لیے ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم، کام نہ آئے گا، عنہم مانا ان سے دور نہ کر سکے گا، اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم نہ ان کی اولاد، من اللہ من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے، شیئن کچھ بھی، ذرہ برابر بھی نہیں بچا سکیں گے۔ تغنیہ یہ دفع کے معنی میں آتا ہے، اس کے صلے میں آن آ جائے، اور ساتھ ساتھ اس میں کفایت کا معنی بھی ہوتا ہے، اور یہاں دفع کے معنی کے ساتھ ساتھ اس میں فائدے والا معنی ہے۔ تو کیونکہ مال، کسی چیز، کوئی مصیبت کسی انسان پر آئے اور وہ مصیبت ٹل جائے، اس کا دفاع ہو جائے، تو اس میں ساتھ فائدہ بھی ہوتا ہے۔ تو عن میں اشارہ ہے دفاع کی طرف۔ معنی یہ ہے کہ یہ مال تم عذاب کو دفع نہیں کر سکے گا، اور نہ اولاد۔ معنی یہ ہے کہ تمہیں فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ نہیں مال اور اولاد فائدہ نہیں دیں گے۔ یقیناً کافر لوگ لن تغنیہ نہیں دور کر سکتی عنہم ان سے، اموالہم ان کے مال، اور ولا اولادہم نہ ان کی اولادیں، من اللہ، یہ ابن عطیہ کے قول کے مطابق یہاں پر من اللہ میں من عذاب اللہ ہے، یعنی اللہ کے عذاب سے، شیئن کچھ بھی۔ اور ابو عبید کے قول کے مطابق من اللہ بمعنی عند اللہ کے ہے، معنی اللہ کے ہاں یہ اولاد اور مال جو ہے نا کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، لن تغنیہ کام نہیں آئیں گے، عنہم ان لوگوں کے، ان کے مال اور ان کی اولاد، من اللہ معنی عند اللہ، اللہ کے ہاں، شیئن ذرہ برابر بھی۔ اور دو طاقتیں ہیں، ایک انسان کے مال ہے اور ایک انسان کے اولاد ہے۔ تو پہلی طاقت جو بڑی ہے، جس کو زیادہ اعتماد انسان کو حاصل ہوتا ہے، وہ مال پر ہوتا ہے، تو اس کو پہلے ذکر کیا کہ یہ بھی کام نہ آئے گی۔ اور دوسری طاقت اولاد ہے، تو یہ بھی کام نہیں آئے گی۔ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، یہ لوگ آگ کے ایندھن بنیں گے، آگ میں جلیں گے۔ یہ وہی سورہ بقرہ کی آیت کی تفصیل ہے، وَوَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جو ہے۔ کَدَابِ آلِ فرعون، یہ گویا کہ اس کے لیے ایک نمونہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو تکذیب ہے اور جو عذاب آیا آپ سے پہلی قوموں کے اوپر بھی آیا ہے، اور ان کے پاس اولاد اور مال تھے، ان کے کام نہ آئے تو تمہارے کام بھی نہیں آئیں گے۔ داب کہتے ہیں اس عمل کو جس میں مشقت ہو اور جو بار بار کیا جائے، ایک کام انسان بار بار کرتا ہے اس کو دابن کہتا ہے، اور اس میں بڑی محنت کرتا ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ یہ کفر اور تکذیب یہ تم بار بار کرتے ہو، تو اس لیے تم پر سزا آئے گی۔ تو کفر اور تکذیب ان کے حال، دابہم مبتدا محذوف ہے، اور کداب آل فرعون یہ اس کے لیے خبر ہے۔ دابہم ان موجودہ کافروں کی حالت اور ان کی
کیفیت جو ہے نا کذاب آل فرعون، فرعونیوں کی حال کی طرح ہے کہ تشبیہ کس چیز میں ہے؟ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے تکذیب کی تو انہوں نے بھی تکذیب کی موجودہ نے، ان کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی وجہ سے اور کفر کی وجہ سے پکڑا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی پکڑے گا، یہ وجہ تشبیہ ہے۔ معنی ہوگا ان کا حال کذاب آل فرعون، فرعونیوں کے حال کی طرح ہے، تکذیب میں، انکار میں اور عذاب میں۔ اور والذین، وہ لوگ، من قبلہم، جو فرعونیوں سے پہلے تھے، یعنی من قبلہم کہا اور من بعدہم نہیں کہا، اس لیے کہ سورہ قصص کی آیت جو ہے وہاں پر یہ ذکر ہے کہ تورات کے نازل ہونے کے بعد استثالی عذاب نہیں آیا، ایسا عذاب کہ بالکل قوموں کو ختم کیا گیا ہو، ہاں جزوی طور پر کوئی تھوڑا تھوڑا جگہ جگہوں میں عذاب آیا ہے، تو اس لیے من قبلہم کہا ہے۔ اور سورہ، یہ کون لوگ تھے اور کتنے تھے؟ سورہ ابراہیم کے اندر ہے کہ لا یعلمہم الا اللہ، ان کی تعداد اور یہ کتنی قوم ہے اس کی تعداد صرف اللہ ہی کو پتہ ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، تکذیب سے مراد تکذیب باللسان، زبان کے ساتھ جھٹلانا، اسی طرح دل میں نہ ماننا، اور اس طرح عمل جو ہے نا آیات کے خلاف کرنا۔ آیات سے مراد آیات توحید جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی آیتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی آیات کے خلاف عقیدہ اور اللہ تعالیٰ کی آیات قرآن کے خلاف عمل اور زبان سے بھی ان کی تکذیب، تو فأخذہم اللہ، پس پکڑا ان کو اللہ تعالیٰ نے بذنوبہم، ان کے گناہوں کے ساتھ۔ یہاں گناہ ایک گناہ نہیں ہے کہ وہ شرک ہے، بلکہ بہت سارے گناہ۔ تکذیب، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار اور تکذیب ہوتی ہے تو پھر اس میں کئی آیتیں آتی ہیں، اور ہر آیت کے اندر ایک جو شرک ہے وہ کئی گناہوں کو مستلزم ہے، اور آیات اور قرآن کا انکار یہ گویا کہ کسی ایک گناہ نہیں، اس کے ہزاروں اور لاکھوں گناہ پر گویا کہ یہ اس کو مستلزم ہے اور اس سے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہا فأخذہم اللہ، پکڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو بذنوبہم، ان کے گناہوں سے۔ اور واللہ شدید العقاب، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس میں اشارہ ہے موجودہ کافروں کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی ہے تو اللہ سخت سزا والا ہے، تمہیں بھی اس انکار پر اور تکذیب پر سزا دے گا۔ قل للذین کفروا سے ایک وہم کا جواب ہے کہ وہم یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی موجودہ نصارہ نے ذہن میں یہ سوال کیا کہ وہ جو پہلے سابقین کافر تھے ان کو اللہ نے اس لیے ہلاک کیا کہ وہ اتنے زور والے نہیں تھے، ان کے پاس اتنا مال دولت نہیں تھا، ہمارے پاس زیادہ ہے، تو جواب دیا کہ تمہیں بھی مغلوب کر دیا جائے گا اور تمہیں بھی جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، یہ ذہن میں یہ نہ رہے۔ قل کہہ دیجیے للذین کفروا، ان موجودہ کافروں سے، ستغلبون، عن قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، مانا تمہارا غلبہ نہیں رہے گا، ہر دور میں تم غالب نہیں رہ سکتے، اور تمہیں جہنم کی طرف اکٹھا کر دیا جائے گا۔ یا یہ انہوں نے یہ کہا کہ ان کو اس لیے ہلاک کیا کہ ان کے پاس تو کوئی دین سماوی نہیں تھا، اور یہ جو نصارہ کا وفد آیا تھا یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے، یا یہودی اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر سمجھتے ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم دین سماوی کے قائل ہیں، اس لیے ہمیں ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ تو اس میں اس سوال کا جواب ہے، قل کہہ دیجیے للذین کفروا، ان کافروں سے، یعنی دو قسم کی کافر ہے، ایک وہ جو کتابی کافر ہے اور ایک غیر کتابی، یہ دونوں ویسے کتاب کا دعویٰ ہے اور کتاب مانتے ہیں، لیکن کتاب پر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کتاب والے، لیکن اس کے مطابق عقیدہ اور عمل نہیں ہے، تو گویا کہ کافر ہے۔ تو ان سے کہہ دیجئے جو کافر ہیں، ستغلبون، تم کمزور کر دیے جاؤ گے، وتحشرون، گویا کہ پیشن گوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ پیشن گوئی پھر سچی ہو کر ثابت ہوئی، اور تمہیں جہنم کی طرف جمع کیا جائے گا۔ وبئس المہاد، اور یہ جہنم بہت بری ہے، المہاد جو بچھائی ہوئی جگہ ہے، یا المہاد مانا وہ عمل جو تیار کیا گیا ہے، اس مہاد کے دو معنی ذکر ہے، وہ جگہ جو بچھائی گئی ہے مانا جو بستر ہے وہ برا ہے، یا وہ اعمال جو تیار کیے گئے ہیں وہ برے ہیں۔